کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام معصب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تھا۔ 400 سال اس کی عمر تھی، اور اتنی مدت میں نہ ہی کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب ہوا۔ فرعون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ شہر بلخ کی اس کی پیدائش تھی، اور ایک بار وہ سیاحت کو نکلا۔ سیاحت کرتے ہوئے وہ ایک شہر جس کا نام شخنا تھا وہاں پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات حامان نامی ایک بے ایمان شخص سے ہوئی۔ حامان نے فرعون سے پوچھا کہ تم کہاں سے آیا ہو؟ تو اس نے کہا میں بلخ سے آیا اور سیاحت کا ارادہ رکھتا ہوں، سیاحت کی طرف نکلا ہوں۔ تو حامان نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، تمہارے ساتھ ہی سیاحت کروں گا۔ تو دونوں سیاحت کے لیے چل دیے اور شہر مصر پہنچے۔ شہر مصر میں ان دنوں خربوزے فروٹ کا جو ہے وہ موسم چل رہا تھا، جو پھل تھا اس وقت خربوزہ تھا۔ تو یہ خربوزے کے کھیتوں میں گئے اور وہاں جا کر کھانے کے لیے سوال کیا۔ تو کھیتوں کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں کھانا اس وقت دوں گا جب تم بازار میں لے جا کر میرے پھل بیچو گے۔ تو فرعون نے حامان کو وہاں ٹھہرایا اور پھل لے کر بازار گیا، اور جب اسے بیچنے لگا تو بازار کے لوگوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سامان کے بدلے سامان دیتے ہیں، پھل سبزی کے بدلے اناج اور غلہ دیتے ہیں، پیسہ نہیں دیتے۔ تو وہ اس وعدے پر اپنا پھل وہاں دے آیا اور آ کر اس مالک سے کہا کہ تمہارا کام مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے نکلے، اور جب شہر کے درمیان پہنچے تو ایک خط مصر کے شاہ کے حوالے فرعون نے کیا، اور اس میں لکھا کہ میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو میں نوکری چاہتا ہوں، میں خدمت چاہتا ہوں، آپ مجھ پر کرم کر دیجئے۔ تو اس شاہ نے کہا کہ کیا کام کر سکتے ہو؟ کہا کہ کچھ بھی آپ کام دے دیجئے، آپ مجھے جو یہاں قبرستان ہے وہاں کا والی بنا دیجئے۔ تو اس بادشاہ نے فرعون کو اس قبرستان کا والی بنا دیا، اور فرعون اس قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ان دنوں ایک وبا آئی، اور اس وبا سے بہت سے لوگ مرنے لگے، اور فرعون نے ہر مرنے والے کے اوپر ایک سونے کا سکہ لینا شروع کیا، اور بہت سارا پیسہ جمع کر کے جو مصر کا شاہ تھا اسے دیا، اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی بڑا رتبہ چاہیے، شہر کی داروغی مجھے دے دی جائے۔ تو اس شہر کے جو شہنشاہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے شہر کی داروغی فرعون کو دے دی، اور اپنی جہالت کے اندر وہ فرعون سے محبت کرنے لگا اور اپنی قلت بھی دیتا۔ اتفاقاً اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ پر فرعون جو ہے وہاں کا شہنشاہ بنا۔ تب اس نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی دعویٰ کروں اور تمام مخلوق مجھے پوجے۔ تو حامان نے کہا کہ اس سے پہلے تمہیں اس مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تدبیر کرو۔ تو فرعون نے کہا کہ یہاں تو لوگ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو میں ان کو کس طرح اپنی طرف کھینچوں؟ تو حامان نے کہا کہ جو حکومت کا خزانہ ہے وہ ان کے اوپر لوٹاؤ، اور اگر ان پر قرضہ ہے تو وہ معاف کرواؤ۔ تو فرعون نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جو پورے مصر کا بادشاہ تھا، اس سے کہا کہ آپ اس شہر کے جو لوگ ہیں ان پر 3 سال کا جو قرض ہے وہ معاف کر دیں،
جو 3 سال کا فدیہ بنتا ہے، خزانوی جو فدیہ بنتا ہے اسے معاف کر دیں، یہ نفع جو ہے میں اپنے پاس سے آپ کو چکاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا نقصان نہ کرو، میں تمام رایا کے اوپر وہ چیزیں مال معاف کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ 3 سال کا مال معاف کر دیا۔ تو تمام رایا نے جو ہے وہ فرعون کو دعائیں دی اور اس کی ترقی کے لیے دعائیں کی۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا اور اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اسی طرح سے 3 دن گزرے، اور 3 دن جب گزرے تو ایک ریاست بنا کسی وارث کے تہس نہیس ہونے کو ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ فرعون کو کیوں نہ اس پوری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارا 3 سال کا فدیہ معاف کروایا۔ اس کی قسمت چمکی اور وہ پورے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ کچھ عرصے بعد فرعون نے پورے مصر میں تمام علماء پر پابندی لگائی اور علم حاصل کرنے پر پابندی لگائی، اور اس وقت کے عالموں کو شہر سے باہر نکال دیا کہ جب یہاں پر علم ہوگا تو لوگ حضرت یوسف کے دین پر رہیں گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ جاہل ہو جائیں گے اور میں اپنی خدائی کا دعویٰ کروں گا۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون نے کہا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرے گا تو میں اسے قتل کروا دوں گا، تو اس خوف سے لوگوں نے علم حاصل کرنا ختم کر دیا، اور جو لوگ بھی جوان ہوئے وہ جاہل ہوتے گئے۔ پھر فرعون نے خدائی دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ جتنے بھی خدا ہیں چھوٹے چھوٹے، میں ان سب کا معاذ اللہ رب ہوں، اور یہ سب میرے حکم سے چلتے ہیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑوا دیا اور انہیں ختم کروا دیا، اور اس طرح سے تمام قوم فرعون کے تابع ہوئی اور فرعون کی طرف سجدہ کو ہوئی اور فرعون کو خدا ماننے لگی۔ اور یہاں سے آغاز ہوا فرعون کے خدائی دعوے کا، اور فرعون اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے کے بعد خدا سمجھنے لگا، کیونکہ 400 سال گزر چکے تھے اور اس پر موت کا غلبہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی تباہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اپنے کرم سے دریا نیل کو شق کر کے اس میں فرعون کو غرق کر دیا۔ اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔